صبح اور شام کے وقت سونے کے نقصانات اور دوپہر کو ہلکا سا سونے کے حیرت انگیز فائدے۔ ہیلولا، کیلولا، ایلولا کیا ہے؟ یہ معلومات تمام ہی لوگوں، خاص طور پر اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلباء، بزنس مین اور اداروں کے افسران نے بالا کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے ہیلولا۔ ہیلولا کا معنی ہے نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے وقت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سوئے رہنا۔ اس سونے کو عربی میں ہیلولا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقت آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے رزق کی برسات اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح شام کے اوقات میں بڑی برکت کی ہے، دعا کی ہے، ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے: اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت محو صراحت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: دختر عزیزم، جائیے اپنے حصے کا رزق حاصل کیجیے، غافل لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کیلولا۔ نماز ظہر کے بعد یا اس سے پہلے آدھے گھنٹے یا کم و بیش کے لیے آرام کرنا کہلاتا ہے۔ یہ ایک عبادت بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ امام بہقی صاحب الایمان میں روایت لائے ہیں کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ عام دنوں میں نماز ظہر سے پہلے کھانا اور کیلولا ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد کھانا اور آرام ہونا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے: ما کنا نقیل و نتغدی الا بعد الجمعہ۔ نماز جمعہ کے بعد ہم سوتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ اب تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ایلولا۔ ایلولا کا مفہوم اور میننگ ہے عصر کی نماز کے بعد سونا، آرام کے لیے لیٹنا کا ہے۔ یہ جسم و سانس کی بیماری اور سینہ کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت سیر و تفریح اور ہلکے پھلکے کام کیے جائیں، ذکر و فکر اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ شیخ مکرم اس کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق یہ دونوں قسم کے فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے فرشتے آتے ہیں اور دن کے فرشتے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہم تیرے بندوں کو آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ آئے ہیں۔ ہمیں اپنا نظام اوقات ترتیب دینا چاہیے، جس میں کھانا پینا، سونا جاگنا، ملنا ملانا اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سمیت تمام کام ایک نظم اور ترتیب سے کرنے چاہیے۔ بے وقت سوئیں نہیں، رات کی نیند پوری کریں، موبائل کو اپنا سب کچھ مت سمجھیے۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک استعمال کیجیے۔ یہ ایک ضرورت ہے ہماری، اس لیے ہم اس کو کم مقدار میں استعمال کریں۔ رات عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیے اور رات عشاء کی نماز کے بعد زیادہ وقت تک فضول گوئی میں نیند کا وقت ضائع نہ کریں۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے: طاب نومکم طاب یومک، یعنی تمہاری نیند اچھی، تمہارا دن اچھا۔ اگر ہم اپنی نیند پوری نہیں کریں گے تو ہمارا سارا دن جو ہے وہ ایک اضطراب میں، بے چینی میں گزرے گا۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام کے مطابق ہدایات جو کہ ہمیں بہت پہلے دی گئی تھی، ہمیں ان کو نظر میں رکھنا چاہیے۔